میں آج آپ کی ملاقات سیدی کے بیٹے حیدر فاروق مودودی صاحب سے کروا رہا ہوں، جو اس قضیے کے سامنے ایک دیوار بن کے کھڑے ہیں۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شاہ جی حقائق کیا ہے؟ دیکھیے یہ کیوں ہو رہا ہے سب کچھ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے یہ بات کہی کہ جماعت کے وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے سیدی کے ساتھ کام کیا تھا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ جماعت پر جمعیت کا قبضہ ہے۔ قاضی حسین احمد، منور حسن، یہ سب جمعیت کے لوگ ہیں۔ لیاقت بلوچ، حافظ ادریس، یہ سب جمعیت کے اب لوگ، اب اس وقت جمعیت قبضہ ہے۔ اور جمعیت نے جو کچھ ہمارے تعلیمی اداروں میں جو غنڈہ گردی، بدماشی اور اس ملک کو جو تحس نحس کیا ہے، وہی اب یہ جماعت کے اوپر قبضہ کر کے یہ پورے ملک میں کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو شاید یاد نہیں ہے کہ گول باغ میں مجیب کا جلسہ تھا، انہوں نے وہ جلسہ الٹایا اور مجیب کو تقریر نہیں کرنے دی اور جلسہ پہ آگ لگا دی ساری۔ اور مجیب یہ کہتے ہوئے، یہ جاتے ہوئے کہہ کے گیا تھا کہ مودودی اب وہاں قدم رکھ کے دکھاؤ، جلسہ کر کے دکھاؤ۔ اب پھر ہمارے والد وہاں ڈھاکہ میں اتر تو گئے لیکن پلٹن میدان میں پہنچ نہیں سکے۔ پھر بھاشانی کے ساتھ انہوں نے بھاشانی کے منہ پہ تماچے مارے، اس کی داڑھی نوچی اور اس کی آنکھوں میں مرچیں ڈالی۔ اور اس کے بعد البدر اور شمس انہوں نے فوج اور آئیسائی کے ساتھ مل کے وہاں بنائی، اور یہ خرم جاں مراد اس کا انچارج تھا۔ اور حمود الرحمان کمیشن اس گواہ ہے کہ اس بدبخت نے، شیطان نے، یہ خرم مراد نے 15 بنگالیوں کو لائن میں کھڑا کر کے 303 کی گولی ٹیسٹ کی ہے۔ انہوں نے اس ملک کی جڑ بنیاد ہلا کے رکھ دی ہے۔ مذہب کے نام پہ غنڈہ گردی، بدماشی، یہ اسی کا یہ شاختانہ ہے، اور وہی اسی کے ہم بھی شکار ہو رہے ہیں۔ نہیں شاہ جی، اصل مسئلہ جو ہے نا، جی ہم جس بات پہ آج پروگرام کر رہے ہیں، دیکھیے اسی کو میں آگے لا رہا ہوں۔ آپ کے پاس جو حاضر ہوئے ہیں، میں ایک منٹ ذرا میری بات ختم ہو لینے دیجیے۔ دیکھیے جو تعلیمی اداروں میں جو کچھ انہوں نے کیا ہے، جس طرح سے لوگوں کو قتل کیا ہے، جس طرح اور وہ لوگ جو ہمارے والد سے شکایت کرنے آئے، اور جبکہ ہمارے والد نے کہا کہ جب وہ ان سے کہیے کہ اپنے بچوں سے کہ وہ ہمارے جو طلبہ تنظیم ہے اس کی مخالفت نہ کریں، اگر وہ کریں گے تو پھر یہی ہوگا۔ وہ ان لوگوں کی بددعائیں آج ہم تک پہنچی ہیں، اور ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ان لوگوں کی بددعائیں ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں، اور ہم اسے بڑے ٹھنڈے پیٹوں ہم ٹھیک ہے، یہ مقدر سمجھ کے ہم اسے برداشت کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جس سے ہمارے پالے ہوئے ہیں، اور ہمیں نہ بھونکیں گے، ہمیں نہیں نوچ کھائیں گے تو اور کس کو نوچ کھائیں گے؟ ان کا حق بنتا ہے کہ ہمیں نوچ کھائیں۔ اور شاہ جی مجھے بتائیں کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے، اس سے پہلے کیا قاضی حسین احمد کی قیادت تک کوئی ایسے معاملات قاضی جو پہلی دفعہ جب ہوا تھا، پہلی دفعہ جب حملہ ہوا تھا تو قاضی نے کروایا تھا سارا۔ میں لاہور پاکستان میں ہی تھا، میں ہندوستان گیا ہوا تھا، یہی 150-200 لڑکے آئے اور انہوں نے آ کے میرا سامان اٹھا کے باہر پھینک دیا، میری بیوی اور میرے بچوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا، 3 دن تک وہ اندر بند رہے اور اسے ہم باہر نکلنے نہیں دیا۔ اور اس کے بعد جب میری بیوی تھانے گئی تو انہوں نے کہا کہ جناب میاں عثمان جو MNA ہے جماعت اسلامی، انہوں نے منع کیا کہ جناب FIR ہوگی۔ اس کے بعد میں ہائی کورٹ گیا، ہائی کورٹ جا کے راجہ افراسیاب تھے ہائی کورٹ کے جج، ان سے کیا کہ FIR درج کروائی۔ وہ FIR لے کے میں طارق کھوسا صاحب جو SSP تھے ان کے پاس گیا، انہوں نے کہا جناب جماعت اسلامی اور جمعیت کے اگینسٹ ہے، مجھے 5 لاکھ روپے آپ رشوت دیجیے تب جا کے میں اس کو عمل کرواؤں۔ تو میرے پاس تو بھائی 5 لاکھ نہیں تھے عمل کروانے کے لیے، اور اس کے بعد میں تھانے میں پھرتا رہا، اس کے بعد فائل ہی کبھی نہیں ملی۔ تو آج اچھا شاہ جی بات اتنی ہے کہ آج یہ جو گھر ہے جی جس کی اراضی 2 کنال ہے، 5 کنال ہو گیا جتنی بھی ہے، اور ہم 9 بہن بھائی ہیں، ہم اس میں تقسیم ہو کے مشکل 10-11 مرلے آتے ہیں۔ دیکھیں اگر 10-11 مرلے آتے ہیں تو 10-11 مرلے کی کوئی قیمت نہیں ہے، جماعت اسلامی کے سامنے کوئی قیمت نہیں ہے، جماعت اسلامی کے کابرین کے سامنے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، کیونکہ جماعت اسلامی کوئی غریب جماعت تو نہیں ہے اس ملک کی، ہے ایک امیر جماعت ہے، ان کے اپنے اثاثے بہت کچھ ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ گھر جو ہے یہ بانی جماعت کی ان کا ذاتی گھر ہے، یہ کوئی جماعت اسلامی کی پراپرٹی تو نہیں۔ مجھے یہ تو نہیں پتا، اللہ خان صاحب معاف کیجیے گا کہ جماعت اسلامی امیر جماعت ہے یا نہیں ہے، غریب جماعت ہے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ جو لوگ جماعت اسلامی میں آئے جمعیت کے، وہ 1 ارب پتی ہیں، 1 ارب پتی ہیں۔ انہوں نے وہ جناب جماعت اسلام اور ملک قوم کے نام پر، ملت کے نام پر وہ لوٹ مار مچائی ہے کہ اگر میں آپ کے سامنے تفصیل رکھوں تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ کون لوگ ہیں؟ جی یہی لیاقت بلوچ اور یہ سب لوگ، قاضی ایون قاضی آپ دیکھیے کہ قاضی نے اپنے انٹرویو میں کہا ہے کہ میرے والد صاحب مولوی صاحب تھے اور ہمارے گھر میں ایک دیا جلتا تھا پورے گھر میں۔ آج ان کی جناب اسلام آباد میں کوٹھی، میں پوچھتا ہوں قاضی کی کیا کاروبار ہے، اس نے کیا کام کیا ہے مجھے بتائیے، کہاں سے آ گئی اسلام آباد میں کوٹھی اور یہ ریل پیر اور سب۔ اور خود انہوں نے کہا کہ 14 کروڑ روپے میں نے نواز شریف صاحب سے لیے تھے، اور پھر پہلے انکار کیا اور مجید نظامی کی گواہی کے بعد انہوں نے کہا ہاں جی جہاد کشمیر فنڈ میں لیے تھے اور اس کا کوئی حساب کتاب نہیں۔
کچھ نہیں، نہیں، دیکھیں وہ لوٹ مار یہاں مچی ہے۔ جی جو جماعت اسلامی کے جو اکابرین اب تک جو دنیا میں نہیں ہیں اب ان کی اولادیں ہیں، ٹھیک ہے، ہم تو وراثت کی جب بات کرتے ہیں سیاست میں تو نواز شریف کا بیٹا آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی وراثت میں ہے سیاست، لیکن بات جو سیدھی آ رہی ہے تو کیا مجھے یہ بتائیں کہ قاضی حسین احمد کے بیٹے کی وراثت ہے جماعت اسلامی یا خلیل حمدی کی اولاد کی وراثت ہے جماعت اسلامی؟ لیکن اب بات یہ ہے یا فرید پراچا یا حافظ سلیمان اگر وراثت نہیں ہے تو صرف مولانا مودودی کی اولاد کی وراثت آخر ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں جماعت و جمعیت سے اس طرح باہر رکھا جیسے کوئی جسے دیکھتے ہیں نا پڑیاں بیچنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنی پڑیاں باہر رکھ کے آتے ہیں گھر میں نہیں لے کے آتے، انہوں نے ہمیں اس طرح سے محفوظ رکھا جیسے ڈرگ بیچنے والے جو ہوتے ہیں انہوں نے ہمیں اس طرح سے، اور ہمیں ان کا سب سے بڑا ان کا احسان یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں ان ساری چیزوں سے محفوظ رکھا جماعت اور جمعیت سے۔ نہیں کس نے محفوظ اور رکھا؟ ہمارے والد نے بالکل ہم آپ کے والد صاحب کا حکم تھا؟ یہ ہمارے 9 بہن بھائیوں میں سے کوئی ایک آدمی بھی نہ جماعت نہ جمعیت میں کوئی، اچھا یہ بات بالکل بڑی اہم بات ہے، بالکل بہت اہم بالکل بات ہے۔ ہمیں اس طرح سے دور رکھا جیسے کوئی ڈرگ بیچنے والا جو ہوتا ہے نا وہ ڈرگ جب گھر میں آتا ہے تو پڑیاں باہر ہی چھپا کے آتا ہے اندر لے کے، ہمارے باپ نے یہ سارے نظریات جو گھر سے باہر رکھے، بلکہ اگر ہم جمعیت کے کبھی کسی جلسے میں کبھی دور سے کھڑے ہوئے نظر آئے تو انہوں نے کہا تمہارا کیا کام تھا بھائی وہاں تم کیا کر رہے تھے، بالکل باہر رکھا۔ آخری کیوں ایسا جی کیوں وہ کیا؟ جانتے تھے کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے، وہ جانتے تھے اس کے نتائج کیا نکلیں گے، انہوں نے ہمیں اس طرح، اور اس کے باوجود یہ دیکھیے یہ ہم پر گنڈا گردی چڑھ گنڈے اور بدماش چڑھ کے آ رہے ہیں۔ اچھا شاہ جی کیا موجودہ جماعت اسلامی اور اس کی قیادت سیدی کے نظریات کو چھوڑ بیٹھی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ مذہبی جماعتوں میں بدترین امریت ہوتی ہے، امیر جماعت سے اختلاف جو ہے وہ کفر کے برابر ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات یاد دلا دوں کہ جب جماعت بننے کا قصہ ہوا تھا 41 میں، تو اس زمانے میں مولانا ابوالکلام آزاد نے ہمارے والد سے کہا تھا تم جو جماعت بنا رہے ہو اس کا دستور کیا ہے، تو ہمارے والد نے انہیں وہ دستور دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ کل اس پر بات کریں گے۔ دوسرے دن انہوں نے کہا کہ اس دستور کے نتیجے میں جو جماعت وجود میں آئے گی وہ ایک فاشسٹ تنظیم ہوگی، اور جماعت کا دستور آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے وہ ایک فاشسٹ دستور ہے، اس میں صرف امیر جماعت کا انتخاب ہے اور باقی تمام اختیارات امیر جماعت کے پاس، امیر جیسے آرمی چیف ہے کہ اس کے اختیارات کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ بدترین آمریت ہے، اور اللہ اس وقت سے محفوظ رکھے پاکستان کو جب ان مذہبی بدماشوں کے نام ہاتھ میں یہ ملک آ جائے گا۔ اچھا شاہ جی مجھے یاد ہے کہ ایک دور میں نے میاں طفیل محمد صاحب کا ایک انٹرویو کیا جو پورے پاکستان کے اخبارات میں اس کی اشاعت ہوئی، تو میاں صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے تو قاضی حسین احمد کو یہ جماعت جو دی تھی وہ ایک دودھ کی طرح تھی، اور قاضی حسین احمد نے اس میں پانی ڈال کے اس کو لسی بنا دیا۔ یہ میاں صاحب کے خیالات ان کی اپنی زندگی میں قاضی صاحب کے بارے میں تھے۔ کیا میاں طفیل کی ہی زندگی میں جماعت اسلامی میں ایسی چیزیں پیدا ہو چکی تھی جس کی وجہ سے جماعت اسلامی جو تھی وہ اپنے اصل نظریات سے باغی ہو چکی تھی؟ دیکھیے ہمیں سب سے بڑا جو اختلاف ہے اور دکھ ہے وہ میاں صاحب سے، میاں صاحب کے اوپر ہمارے باپ کے بڑے احسانات ہیں، اور جب ہمارے باپ نے انہیں امریکہ سے لکھوایا تھا کہ میں بستر مرگ پر ہوں اور مجھے پیسوں کی شدید ضرورت ہے ہسپتال کے بل پے کرنے کے لیے، میں نہیں چاہتا کہ اپنے بیٹے سے لوں اور آپ میری رائلٹی فوراً جمع کروا کے بھجوائیے، تو میاں صاحب نے اس کا جواب دیا تھا کہ جماعت کی رائلٹی جمع کرنا آپ کا ذاتی کام ہے، جماعت کے کارکن جب آپ کے ذاتی کاموں کے لیے نہیں۔ یہ بانی کی جماعت کو جواب دیا جا رہا ہے؟ یہ بانی جماعت، اور ہمارے والدہ کہتی ہیں کہ انہوں نے خط دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور انہوں نے لے کے خاموشی سے رہ کے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوسرا ڈاکٹر احمد فاروق صاحب موجود ہیں، میں ان سے فون پہ آپ کی بات کرا دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہو گئے تھے اور ہم اگلے دن انہیں واپس لانے والے تھے ہسپتال سے، بہتر ہو گئے تھے۔ خرم مراد آیا اور اس نے کہا کہ جی امیر جماعت کا کوئی پیغام ہے، امپورٹنٹ میسیج ہے جو مجھے پہنچانا ہے۔ میرے ڈاکٹر احمد فاروق صاحب کہتے ہیں کہ میں نے انہیں کہا کہ جی ڈاکٹر صاحب ڈاکٹروں نے منع کر رکھا، اسپتال والوں نے منع کر رکھا ہم سے ملاقات، انہوں نے کہا جی بہت ہی امپورٹنٹ میسیج ہے مجھے دینا۔ تو میں نے کہنے کہ میں نے والد سے جا کے کہا، والد نے کہا بھائی کیا میسیج ہے، اچھا بلاؤ کیا کہنا ہے اسے، تو میں نے لے گیا، یہ اندر جا کے انہوں نے کہا کہ اب آپ باہر چلے جائیے کیونکہ آپ رکن جماعت نہیں، اس لیے آپ کے سامنے میں نہیں کہہ سکتا۔ کہنے لگے میں باہر نکلا ہوں اور 2 منٹ کے بعد انہیں فیٹل ہارٹ اٹیک ہوا پتہ نہیں اس بدبخت نے ان کے چہرے پہ تھوکا ہے، ان کی داڑھی پکڑی ہے، انہیں گریبان پکڑا ہے، ان کو گالی دی ہے، کیا کیا ہے میں نہیں کہہ سکتا، ڈاکٹر صاحب بھی کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں، لیکن میں نرس دوڑی بھی آئی کہ فیٹل ہارٹ اٹیک۔ اس کے بعد کہنے لگے میں ان کی میت لے کے آیا، میں میاں صاحب کے پاس گیا کہ بھائی کیا میسیج تھا ایسا جو وہ بیچارے برداشت نہیں کر سکے۔ انہوں نے کہا میں نے تو کوئی میسیج نہیں بھیج دیا تھا، کون کہتا ہے میسیج دیا تھا، اور مولانا تو چلے گئے تو بیمار تھے، میں نے یہاں سب کچھ وہ میرے حوالے کر گئے تھے، کیا
میں. اس کے بعد میں خرم کے پاس گیا کہ جی میاں صاحب تو یہ کہتے ہیں. تو اس نے وہ بد زبانی کی کہ تمہارے باپ کی حیثیت کیا تھی, تمہارے باپ کی کتاب کو پڑھتا کون تھا, اور تم کیا بات کرنے آئے ہو, اور کتابیں تو اب میری پڑھتے ہیں. اور وہ اس نے بکواس کی کہ کہتے ہیں میں سر پکڑ کے رہ گیا, اور میں نے کہا ٹھیک ہے بتائیے. یہ آن ریکارڈ بات ہے, یہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیجیے, ڈاکٹر صاحب سے میں آپ کو فون بات کراتا ہوں, یہ بات آپ کو بتا دیں گے. ابھی تو خدا کی سچی بات ہے, کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ہمارے باپ نے یہ کام کس لیے کیا تھا اور کس وجہ سے کیا تھا, اور ہمیں ان کے کیے کہ کیسی سزا مل رہی ہے. خدا کی میں خدا میں پورا. اچھا شاہ جی مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو تنازع اب کھڑا ہو چکا ہے, جو یعنی گمبھیر ہوتا جا رہا ہے, جیسے کہ آپ کے اب دروازے کے اوپر گنے لے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تالے توڑ دیے گئے ہیں, پورا قبضہ ہے, یہاں تک کہ آپ کے گھر تک آنے کے لیے بھی بندہ سوچنے پہ تیار ہے کہ مجھے آگے جانا ہے یا نہیں. اس دن جیو والے آئے نہیں, جیو والوں کو انہوں نے آنے نہیں دیا. ہاں میں اب گزارش ان کے اوپر حملہ کیا انہوں نے کہا جی کیمرے لے کے اندر جاؤ گے تو ہم کیمرے توڑ دیں گے. میں گزارش یہی آپ سے کر رہا ہوں کہ حالات ایسے ہی. جی ہم کس طرح اندر آئے ہیں, جی کیا ہم نے طریقہ اختیار کیا ہے, ہم آپ سے کیسے بات کر رہے ہیں, یہ بھی ہمارا دل بردہ ہے اور ہماری اپنی بات ہے. بات یہ ہے کہ اس قضیے کو کیسے نپٹایا جا سکتا ہے. یہ وراثت آپ کی ہے 9 بہن بھائیوں کی. آخر اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے کیا جماعت کے اکابرین, مولانا صاحب کے دوست, وہ سب اکٹھے ہو کر یہ جگ ہسائی جو تھی اسے روک نہیں سکتے؟ دیکھیے ہم سارے پاکستان میں اپنے باپ کے بھائی خواہوں, دوستوں, ہمدردوں سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ آئیں اور پہلے جماعت کو باہر نکلیں اور اس وراثت کو شرن تقسیم کر دیں. یہ مسئلہ ہی نہیں, ہمارا کوئی مسئلہ نہیں, ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے. جو ہمارا ہم تینوں بھائیوں کا حق پہنچتا ہے, جو جس کا حق پہنچتا ہے وہ اس کو دے دیں. آپ کے اس مقدمے کا فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا وراثت کے؟ جی یہ ان عدالتوں سے انصاف حاصل کرنے کے لیے 3 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں: عمر نو, صبر ایوب اور قارون کا خزانہ. 22 سال 23 سال ہو گئے ہیں اور ابھی پریلیمنری ڈگری پاس نہیں ہوئی. یہ تو ہماری ابتدائی کیس ابھی وہیں کے وہیں کھڑا ہوا ہے, جبکہ وراثت بھی طے ہے, جس کی پراپرٹی یہ بھی طے ہے کہ یہ ہمارے والد کی پراپرٹی, جو وارث ہیں وہ بھی طے ہے. کوئی لمبی چوڑی پراپرٹی نہیں ہے, صرف اس کا فیصلہ. اچھا وہ لائبریری جسے جو عدالت نے سیل کروائی تھی, خواجہ حارث جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں وہ اس کے ریسیور ہیں, اس کا تالا توڑ کے انہوں نے قبضہ کر لیا جمعیت والوں نے. پہلے وہ جب پوری لائبریری اٹھا کے لے گئے تھے, اب جو فرنیچر ہے اس پر بھی قبضہ کر لیا. اور کوئی یاد ہے نہ فریاد ہے نہ سنوائی ہے. جب تھانے جاؤ تو وہ کہتے ہیں جناب ISI اور فوج نے ہمیں منع کر رکھا ہے کہ جمعیت اور جماعت کے خلاف کوئی کیس رجسٹر نہیں. کیوں, آخر کیوں؟ اور جی آپ فوج سے ISI سے کروا دیں فون, پھر ہم کر لیں گے, یا آپ ہائی کورٹ چلے جائیں. آپ بتائیے جناب جمعیت اور جماعت کے خلاف, یہ ان کے پیرول پہ ہے نا, ان کے لیے کام کرتے ہیں ISI کے لیے. یہ سب, یہ منور بھی پہلے NSF میں تھا, وہاں سے CIA نے اسے جمعیت میں. NSF کسے کہتے ہیں؟ نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن. نہیں, سعید صاحب وہاں پہ تھے پہلے؟ جی وہاں تھے, داڑھی ان کی نہیں تھی اور یہ گٹار بجایا کرتے تھے یہ. اور اس کے بعد پھر ISI وہ CIA نے نہیں یہاں پوسٹ کر دیا جمعیت میں. نہیں, کیا معاملہ جماعت اسلامی سے؟ جی CIA بھیج دیتی ہے نا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب میاں صاحب ابھی امیر جماعت تھے تو اس نے پیر پکڑانا بیان دیا تھا کہ اگلا امیر جو ہے قاضی حسین احمد ہوگا. دیکھیں شاہ جی, اب یہ بات تو آپ کہہ رہے ہیں, جی لوگ سن رہے ہیں, جی لیکن دیکھیں اس ملک میں کوئی حکمرانی بھی ہے, کچھ یعنی کہ اندھے کچھ حکمران بھی بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں چیف جسٹس صاحب پاکستان بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا مقدمہ 30 سال سے پڑا ہوا ہے اور وہ اس کی کوئی مومنٹ نظر نہیں آ رہی, تو آپ نے چیف جسٹس کو کون سے دیکھیے نا, جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں اعجاز صاحب, وہ جناب جمعیت میں سول لائنز میں وہ جمعیت کے ہراول دستے میں تھے, وہ سب سے بڑی گنڈا گردی کی بدماشی میں سب سے آگے ہوا کرتے تھے. وہ اب جناب چیف جسٹس بنے ہوئے ہیں. جناب ان کے پاس جاؤں جماعت کے خلاف, ان سے اپیل کروں, کس سے کہوں جا کے, مجھے بتائیے آپ. اور وہ یہ وہی ہیں جب انہوں نے حلف اٹھانے سے انکار کیا تھا تو قاضی صاحب انہیں سینٹ میں لے کے جا رہے تھے, تو وہ تو چاروں طرف تو ایسے لوگ بیٹھے ہوئے, کس سے اپیل کروں, کس سے کہوں. میں پورے پاکستان کے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ دیکھیں, ان کے طرز عمل کو دیکھیں, یا جو کچھ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں کل پورے ملک پہ قابض ہو کے کیا کریں گے. اور اللہ اس وقت سے محفوظ رکھے اس پاکستان کو جس دن جماعت اسلامی کی حکومت اس ملک میں قائم ہو. اور اللہ دیکھیں یہ بات میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ اللہ اس دن سے محفوظ رکھے, بلکہ یہ جماعت اسلامی کیا کسی مذہبی لوگوں کے تسلط سے اس ملک کو بچانا چاہیے. اور یعنی آپ کا مقصد ہے کہ جو جماعت کے اکابرین اپنے بانی اپنے مرشد کے خانوادے کے ساتھ جو کرتے ہیں انصاف نہیں کر سکے, جو انصاف کیا لوٹ مار کر رہے ہیں, دیکھیں میری بات سنیں, جو آپ کے ساتھ انصاف نہیں کر سکے, وہ ملک کو کیا دیں گے, اور لوگوں سے کیا انصاف, لوگوں سے انصاف کریں.